باقی سارے مہمان ہو گئے، اب آپ رہ گئے۔ آپ نے کہا کہ چلو قاضی کو رہنے دیں، ہم پہلے آپس کا مقابلہ طے کر لیں۔ اللہ آپ حضرات کو خوش رکھے۔ میں آپ کے ذوق کو داد دیتا ہوں کہ ایک تو ہمارے ملک کے حالات ایسے، پھر موسم اتنا ٹھنڈا، آپ حضرات اس سب کچھ کے باوجود پیارے آقا کی محفل سجائے بیٹھے۔ اللہ آپ حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، قال اللہ تبارک و تعالی قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جنہیں درود شریف آتا ہے محبت سے پڑھ لیں، بلند آواز سے پڑھیں۔ آپ کی اس بستی میں، بستی ہے یا قصبہ ہے، قصبہ ہے، چلو شہر ہے، کہ ناراض نہ ہو جو پہلی دفعہ آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں نے تو بھائیوں سے عرض کیا تھا جو میرے آج کے میزبان ہیں کہ مجھے 10:15 بجے تک ٹائم مل جائے تو آپ کی نوازش ہے۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ 11:15 بھی نہیں دیں گے ٹائم۔ بہرحال میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ جتنی ٹھنڈ ہے جو حضرات آئے ہوئے ہیں وہ بھی اب تک جا چکے ہوں گے، لیکن آپ بیٹھے ہیں۔ ایک تو ہر محب وطن اس وقت پریشان ہے جو سانحہ پشاور میں ہوا۔ جن درندوں نے کیا، ایسے درندوں سے اللہ ملک پاکستان کو محفوظ رکھے۔ اللہ اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ یہاں پہ میرے عزیز عبدالباسط ابھی پڑھ رہے تھے، پاکستان بنانے میں علماء کا ایک کردار ہے۔ علماء نے خون دیا، محنتیں کی، پاکستان معرض وجود میں آیا۔ میں صرف ایک جملہ عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ سبھی حضرات جو تاریخ سے آگاہ ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پاکستان کا پرچم سب سے پہلی بار علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا تھا۔ جنہیں علم ہے چلے وہ سر ہلا دیں، جانتے ہیں نا اس بات کو۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پرچم لہرایا تھا، اور میں اپنے دوستوں کی معلومات کے لیے جملہ عرض کرنے چلا ہوں۔ اس شخصیت نے، جس شخصیت نے پرچم لہرایا تھا، اس شخصیت سے میرا کیا تعلق ہے؟ مجھے فخر ہے کہ میرے والد نے اس شبیر احمد عثمانی کے سامنے بیٹھ کر ان سے علم حدیث حاصل کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں والد محترم نے علامہ شبیر احمد عثمانی کے سامنے بیٹھ کر پڑھا، ان سے پڑھا،
اور والد صاحب سے پھر علامہ شبیر احمد عثمانی کی اتنی نسبت اور محبت تھی کہ والد صاحب جب پڑھ کر واپس تشریف لائے تو انہوں نے جو ادارہ بنایا اس ادارے کا نام جامعہ شبیریہ رکھا حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کی نسبت سے. تو مجھے فخر ہے کہ میرے دادا استاد ہیں وہ جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا پرچم لہرایا تھا. اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ ان کا جنازہ بھی علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھایا. عرض یہ کر رہا ہوں کہ علماء کا ایک کردار ہے پاکستان کو بنانے میں، اور علماء اس پاکستان کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ جہاں پاک افواج اپنا خون گرا رہی ہے، علماء بھی انشاءاللہ پاک افواج کے ساتھ اس ملک کی سرحدوں کی، نظریاتی سرحدوں کی بھی، جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے. میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں. اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے. میرا خالق، میرا مالک، میرا معبود ہے تو. میرا ایمان، میرا دین، میری شریعت تو ہے. میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر جب رگے جاں سے بھی نزدیک ودیعت تو ہے. تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا، میرا من فدا، میری روح میری جاں فدا، میرا باپ میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو. اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. مولا تیرے در پہ لاکھوں بادشاہ، تیرے در پہ لاکھوں اغنیاء، تو وہ گڑ گڑاتے رہے صدا، تیرا بھید پھر بھی نہ کھل سکا. تو بھی جانتا ہے کیا ہے تو. اللہ جل جلالہ. مولا تو جلال ہے، تو کمال ہے، لا زوال ہے، نہ ہی تیرا اہل و عیال ہے، نہ ہی تیری کوئی مثال ہے. تو ہے اب اپنی مثال تو. اللہ جل جلالہ. مولا میری آن تو، میری شان تو، میری جان تو، ایمان تو، میرے بالا وہم و گمان تو، میری خاموشی اعلان تو، میرا میں بھی تو، میرا تو بھی تو. مولا کبھی نیکیوں کی ہوا میں تو، کبھی رحمتوں کی فضا میں تو، کبھی باز آ کی ندا میں تو، کبھی بے بسوں کی دعا میں تو، کبھی بے کسوں کی صدا میں تو، کبھی اغنیاء کے غنا میں تو، کبھی اسقیاء کی صفا میں تو، کبھی با وفا کی وفا میں تو، کبھی با حیا کی حیا میں تو، شہداء کے رنگے حنا میں تو. مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو نعیم ہے، تو عظیم ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو علیم ہے، تو حلیم ہے. مولا تو حنان ہے، تو منان ہے، تیری سب سے اونچی شان ہے. کل من علیہا فان ہے، وَيَبْقَى رب الرحمن ہے. رہ جائے گا ایک تو ہی تو. اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. مولا تو عجیب ہے، مولا تو عجیب ہے. اب سنی ہوا تو چپ نہیں رہ سکے گا، اور جو نہ بولا سمجھ لینا سنی نہیں ہے. مولا تو عجیب ہے، تو منیب ہے، تو حسیب ہے، تو رقیب ہے، تیرے بعد تیرا حبیب ہے. اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. سائنسدان کہتے ہیں، توجہ رکھیں گے میری جانب سارے. سائنسدان کہتے ہیں کہ اس دھرتی پر ہر وقت کسی نہ کسی جگہ بارش ہو رہی ہے. اس دھرتی پر ہر وقت کسی نہ کسی جگہ بارش ہو رہی ہے. سائنسدان کبھی پاکستان میں، کبھی انڈیا میں، کبھی امریکہ میں، کبھی سمندر پہ، کبھی افریقہ کے جنگلوں میں. سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے جس دن یہ بارش کا نظام ختم ہو گیا وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا.
یہ کہنا ہے سائنسدانوں کا، اور قاضی آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہے، خدا را زولہ ضائع نہ کرنا، کہ اس سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس دھرتی پر ہر وقت کسی نہ کسی جگہ بارش ہو رہی ہے۔ جس دن یہ بارش کا نظام ختم ہو گیا وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا۔ قاضی یہ عرض کر رہا ہے کہ اس دھرتی پر ہر وقت کسی نہ کسی جگہ میرے آقا کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ تذکرہ جس دن بند ہو گیا وہ دن اس کائنات کا آخری دن۔ ہر وقت تذکرہ ہو رہا ہے، پیارے آقا کا تذکرہ، ذکر، پیارے کبھی آقا کے جمال کا تذکرہ، کہیں آقا کے کمال کا تذکرہ، کہیں آقا کے حسن کا تذکرہ، کہیں آقا کی ولادت کا تذکرہ، کہیں آقا کی بیست کا تذکرہ، کہیں آقا کی ہجرت کا تذکرہ، کہیں آقا کے اعلان کا تذکرہ، کہیں آقا کی اداؤں کا تذکرہ، کہیں آقا کی وفاؤں کا تذکرہ، کہیں آقا کی عبادت کا تذکرہ، کہیں آقا کی تلاوت کا تذکرہ، کہیں آقا کے معاملات کا تذکرہ، کہیں آقا کی تجارت کا تذکرہ، معیشت کا تذکرہ، معاشرت کا تذکرہ، کہیں آقا کے بول کا تذکرہ، کہیں آقا کے اقوال کا تذکرہ، کہیں آقا کے افعال کا تذکرہ۔ آقا کے غلام اس کائنات میں جب تک موجود ہیں یہ تذکرہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں۔ کافی دیر سے سوچ رہا ہوں کہ کیا سناؤں، چلو آپ کی کچھ محبت ہو جائے گی تو ذہن میں بات آ جائے گی۔ آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آمنہ کے لال کے دیدار کی باتیں۔ آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آمنہ کے لال کے دیدار کی باتیں کریں۔ ہو جاتے ہیں جس سے دل و جاں معطر دفعتاً، آپ کی اس زلف عنبر بار کی باتیں کریں، آپ کی اس زلف عنبر بار کی باتیں کریں۔ دل کو تابانی عطا کرتا ہے روح والضحیٰ، مصطفیٰ کے گیسوئے خمدار کی باتیں کریں۔ جو نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں، آپ کے اس خوبصورت یار کی باتیں کریں۔ جو نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں، آپ کے اس خوبصورت یار کی باتیں کریں۔ جسے دیکھ کر بدل دے شیطان رستہ اپنا، آؤ اس فاروق جرار کی باتیں کریں۔ جسے دیکھ کر بدل دے شیطان رستہ اپنا، آؤ اس فاروق جرار کی باتیں کریں۔ آئے محفل میں تو پنڈلی ڈھانپ لیں سرکار اپنی، آؤ اس غنی و حیادار کی باتیں کریں۔ اپنی سب سے لاڈلی بیٹی نبی نے جس کو دی، آؤ اس حیدر کرار کی باتیں کریں، آؤ اس حیدر کرار کی باتیں کریں۔ جو چلے فرش پر پہنچے آہٹ عرش پر، آؤ اس حبشی وفادار کی باتیں کریں۔ آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں۔ میں اس بات میں سے ایک بات لے رہا ہوں، دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، بعد حمد کے گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے۔ سنی ذرا مسکرا گیا، دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، بعد حمد کے گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے۔ جس بار مدینے کا سفر ہو میرا، ہاں میرے لیے ایک وہی سال اچھا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت حسین، اور چاند یہ کہتا ہے محمد کا جمال اچھا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت حسین، اور چاند یہ کہتا ہے محمد کا جمال اچھا ہے۔ پتھروں نے پڑا کلمہ چاند ہوا ٹکڑے، انگلی کے اشارے پہ مہتاب کا تال اچھا ہے۔ اس نے یوسف بھی عیاں شان ابراہیم بھی، سب کی باتیں ایک طرف وہ آمنہ کا لال اچھا ہے، سب کی باتیں ایک طرف وہ آمنہ کا لال اچھا ہے، وہ آمنہ کا لال اچھا ہے، وہ آمنہ کا لال اچھا ہے، وہ آمنہ سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، لیکن ان سب سے وہ مکے کا یتیم اچھا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی آنے زور لگائی جا رہا ہوں، اتنی کوئی زور کی ضرورت نہ ہو۔
ٹھنڈ بھی بہت ہے، دور ہو گئی آپ کی بالکل۔ سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، یہی تو سنیوں کے عقیدے کا حسن ہے کہ سنی سب کو مانتے ہیں۔ صرف سنی میرے ساتھ بولتے رہے، باقی بے شک چپ کر کے بیٹھے۔ سب نبی اچھے، سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، لیکن ان سب سے وہ مکے کا یتیم اچھا ہے۔ دل میں ہو یاد محمد، لوگ تو کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت حسین۔ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی کے صحن میں داخل ہوا، داخل ہو کے دیکھا کہ پیارے آقا صحن میں بیٹھے ہیں۔ توجہ توجہ، صحن میں آقا تشریف فرما ہے اور پیارے آقا نے اپنے اوپر سرخ اور سفید دھاریوں والی چادر مبارک لی ہوئی ہے۔ ایک آقا کا حسن، وہ دھاریوں والی چادر، سرخ دھاریوں والی، سفید دھاریوں والی وہ چادر لے کے پیارے آقا بیٹھے ہیں۔ وہ صحابی مرارہ وہ فرماتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا، جیسے ہی پیارے آقا کے چہرے پہ نگاہ پڑی رک گئے، اوپر دیکھا تو 14ویں کا چاند تھا، اوپر نگاہ دوڑائی تو 14ویں کا چاند ہے۔ پھر آقا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، پیارے آقا تشریف فرما ہیں، ادھر آسمان کا چاند ہے، سامنے آمنہ کا چاند ہے۔ ادھر دیکھتے ہیں، پھر ادھر دیکھتے ہیں، پھر ادھر دیکھتے ہیں، پھر ادھر دیکھتے ہیں، کہنے لگے میں نے کہا آج مقابلہ کرتا ہوں، چاند تو ہنسی ہے یا آمنہ کا لال ہنسی ہے؟ روایت کرندہ ہے ابن مرارہ، میں ایک شب سے ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سی سے کوئی ستارہ، میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، خدا را توجہ، میں دوہاں روایت کرندہ ہے ابن مرارہ، میں ایک شب سے ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سی سے کوئی ستارہ، میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چن مردم دساوے محمد کا چہرہ سونا نظری آیا، خدا دی قسم چن مردم دساوے محمد کا چہرہ سونا نظری آوے، ایسا چہرہ پیارے آقا یوں گھر میں تشریف فرما ہے، اور پیارے آقا کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ وہ آئی، دستک دی، دروازہ کھلا، اندر تشریف لائی، السلام علیکم، وعلیکم السلام یا بنتی، حال ٹھیک ہے، خیریت، الحمدللہ، واپس پلٹ پڑی۔ پیارے آقا نے آواز دے کے فرمایا فاطمہ رک، ٹھہر، کیوں آئی تھی؟ آئی اور سلام دیا، واپس چل پڑی ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی میں گپ نہیں لگا رہا ہوں، توجہ سب کی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں 3 دن ہو گئے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے۔ جب آپ بھوک زیادہ بڑھ گئی، بھوک نے شدت اختیار کی، تو آپ کے دروازے پہ آ گئی۔ پہلے بھی ایسے کئی بار ہوا ہے، آپ کا چہرہ دیکھا ہے، بھوک ختم ہو گئی ہے، پیاس ختم ہو گئی ہے۔ اللہ نے ایسا حسن دیا میرے آقا کو، ارے یہ تو دیکھا ہے فاطمہ نے، وہاں دیکھا صحابی مرارہ نے، چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی، علی کی، طلحہ کی، سعد کی، سعید کی، عبد الرحمن کی، خوش ہو کے دیکھتے ہیں، آقا کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اکاڑا سائیوال اور گرد و نواح کے غیور سنیو، میرا جملہ ضائع نہ کرنا، یہ تو سارے مخلوقات میں سے ہیں جو دیکھتے ہیں پیارے آقا کا چہرہ۔ سن مجھ سے جملہ، میرا جملہ غلط ہو میری سزا موت ہے، قرآن سے حوالہ دینے چلا ہو۔ آقا کا چہرہ تو وہ ہے جب قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء،
तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा। तवज्जो है दोस्तों। अबू बकर कभी देखे, कभी उमर देखे, कभी उस्मान देखे, कभी अली देखे, कभी मुआविया देखे, कभी तला देखे, कभी हंजला देखे, कभी हमजा देखे, कभी सईद देखे, कभी साद देखे, कभी फातिमा देखे। ये तो देखे ना, लेकिन सुन, कुरान है, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं महबूब क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा। जुमला अर्ज करना चाहता हूँ अगर इजाजत दे तो। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा। महबूब जब ऊपर देख रहा था, मैं उस वक्त अगर सबकी तवज्जो हो मेरी जान तो मैं एक जुमला अर्ज करूं। आपकी खिदमत आलिया में एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। वो कौन सी चीज है जिसे अल्लाह नहीं देख रहा? है कोई ऐसी चीज? नहीं। है कोई ऐसी जगह जहां अल्लाह ना देख रहा हो? है कोई ऐसी चीज जिसे अल्लाह ना देख रहा हो? बल्कि हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि काली स्याह रात हो, उसमें काला पहाड़ हो, पहाड़ के अंदर काली गार हो, उस गार के अंदर काला पत्थर हो, उस पत्थर के ऊपर काले रंग की च्यूंटी हो, उस च्यूंटी के छोटे छोटे काले पांव की चलने की अदा भी मेरा अल्लाह देख रहा है। लेकिन यहाँ आयत में अल्लाह फरमाते हैं महबूब क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा। महबूब जब तू ऊपर देख रहा था, क़द नरा अरा यरा नरा क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा। महबूब जब तू ऊपर देख रहा था, मैं ये जुमला रात मैंने इस्लामाबाद में बयान किया, अब्दुल बासित भी वहीं पे था। तवज्जो चाहता हूँ। क़द नरा तक़ल्लुब वजह, मैं मिसाल यूं अर्ज करता हूँ समझाने के लिए कि अगर कोई मेरा दोस्त यहाँ पे आ जाए ना और वो आके मुझे कहे बाद में कि काजी जब तेरा बयान इस मकाम पे पहुंचा था ना तो मैं उस वक्त पंडाल में दाखिल हो गया था, तो एक जवाब तो ये है कि हाँ मुझे इल्म है, हाँ मुझे इल्म है, मुझे पता है जब तू आ गया था, ठीक है। और एक ये है कि हाँ जब यार तू आया ना तो उस वक्त मैंने बस तुझे ही देखा। उस वक्त मैंने तुझे ही देखा। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा सकते थे महबूब इन्नी आलम हूँ, जब तू ऊपर देख रहा था मेरे इल्म में है, मेरे इल्म में है, मैं जानता हूँ जब तू ऊपर देख रहा था तेरे दिल की उस वक्त की अदा को मैं देख रहा था, तेरे दिल की ख्वाहिश को मैं देख रहा था कि तेरी ख्वाहिश है किबला बदल जाए। महबूब मुझे इल्म है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं नहीं महबूब क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा। महबूब जब तू ऊपर देख रहा था यूं तो हर चीज को मैं देख रहा हूँ, आसमां को देख रहा हूँ, जमीन को देख रहा हूँ, कहकशाओं को देख रहा हूँ, सूरज को देख रहा हूँ, चांद को देख रहा हूँ, निजाम को देख रहा हूँ, हवा को देख रहा हूँ, खिला को देख रहा हूँ, फजा को देख रहा हूँ, पानी की तह में तैरती हुई मछलियों को देख रहा हूँ, मोती सीप के अंदर है, उस सीप के अंदर मोती के अंदर का जो दाना है उसे भी देख रहा हूँ। हर चीज मेरी नजर में है, हर चीज मेरी नजर में है, हर वक्त है, हर लम्हे में है। लेकिन महबूब सुन, तू इतना प्यारा है, तेरा चेहरा इतना हंसी है, इतना हंसी है, और तू इतना मुझे महबूब है। महबूब क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा। महबूब जब तू ऊपर देख रहा ना उस वक्त मैं बस तुझे ही देख रहा था। अल्लाह ने इतना हुस्न दिया, इतना प्यारा बनाया, कसमें उठाई उस हुस्न की, फरमाया वज़ुहा। उधर आके आकाश में मैं
والضحا واللیل اذا سجا، اتنا حسن دیا تو پھر کہنے دینا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نبی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امید ہیں، کیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوہ قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ سامن کے امٹتے ہوئے بادل، قرآت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لب دندان پیغمبر، حرف بس اناخانی خامہ بسریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ خط یہ خد و خال رخ مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد، یہ نقش قدم بوسہ ہے رف رف جبریل، یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گٹا ہے، یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل مہتاب، رخسار کی زو ہے کہ نمو شبہ ازل کی، آنکھوں کی ملاحت ہے کہ روح شب کم خواب، ہر نقش بدل اتنا مناسب ہے کہ جیسے تزئین شب و روز کے تمثیل مہو سال، ملبوس کہن یوں شکن آلود ہے جیسے ترتیب سے پہلے رخ ہستی کے خد و خال، رفتار میں افلاک کی گردش کا تصور، کردار میں شامل بنی ہاشم کی انا ہے، گفتار میں قرآن کی صداقت کا تیقن، معیار میں گردوں کی بلندی کا فقہ ہے، وہ فکر کے خود عقل بشر سر بگریباں، وہ فکر کے ٹھوکر میں ہے دنیا کی بلندی، وہ شکر کے خالق بھی تیرے شکر کا ممنون، وہ حسن کے یوسف بھی کرے آئین بردی، وہ یار کے قرآن تیرے صدیق کا قصیدہ، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضرورت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فرقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمکھار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی تمیز منجزہ، انسان کی گردن پہ سزاوار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو توجہ ہے، ربیع الاول آ رہا ہے، اس میں پیارے آقا کی ولادت ہوئی، پیارے آقا کا میلاد ہوا، آقا دنیا میں تشریف لائے۔ میں بالکل سمیٹتا ہوں بات کو کیونکہ آپ بھی تھک گئے۔ نہیں ربیع الاول میں پیارے آقا کی ولادت ہوئی، میلاد کے قائل ہیں؟ ہاں سارے سنی بیٹھے کو بابا کون آیا ہے؟ دوستو جو ہے اگر آپ بھی رہتے ہیں میلاد کہتے ہیں ولادت کو، ولادت کہتے ہیں پیدائش کو، پیدائش پیدا ہونا، ہمارا عقیدہ آقا پیدا ہوئے۔ میں نے 2-3 دفعہ آپ کی نقل کی، اچھا خاصا سر ہو گیا۔ آقا پیدا ہوئے، آقا کی ولادت ہوئی، میلاد ہوا۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ بنا لیا، رب سے مانگا اللہ بھیج دے۔ قرآن ہے ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ بیت اللہ بنا دیا، رسول اللہ بھیج دے، مکان بنا دیا، مکین بھیج دے، مدرسہ بنا دیا، مدرس بھیج دے، ادارہ بنا دیا، محتمم بھیج دے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بھیج دیا۔ توجہ ہے، اللہ نے محبوب کو بھیجا
میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، بڑی توجہ سے سننا، یوں ہی نہیں بھیج دیا۔ آقا کی ولادت گلی بازار میں نہیں ہوئی، چوکوں چوراہوں پہ نہیں ہوئی، اللہ نے محبوب کو جہاں بھیجنا تھا اس جگہ کو چنا۔ سنی بولے، سنی بولے، کوشش کرے سنی بولے۔ اللہ نے محبوب کو جہاں بھیجنا تھا اس جگہ کو چنا، منتخب کیا، انتخاب کیا۔ سنیے گا، ساری دھرتی سے عرب کو چنا، عرب سے حجاز کو چنا، حجاز سے مکہ کو چنا، مکہ سے بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر کو چنا، وہاں محبوب کو بھیجا۔ جن میں بھیجا، انہیں بھی چنا۔ ساری مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا، انسانوں سے انبیاء کو چنا، انبیاء سے حضرت ابراہیم کو چنا، ابراہیم کے 2 بیٹوں سے اسماعیل کو چنا، اسماعیل سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم سے بنو قریش کو چنا، بنو قریش سے عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب کے 10 بیٹوں سے عبداللہ کو چنا، پھر عبداللہ کے گھر اپنے محبوب کو جب بھیج دیا کا اعلان کروایا، کائنات والوں میں نے اپنے محبوب کو بھیج دیا ہے، عاشق ہو تو چلو میرے محبوب کے دروازے پر۔ اصلی بولے نا، اصلی سنی بولے، عاشق ہو تو چلو میرے محبوب کے دروازے پر۔ اور پھر دیکھیے ابو بکر بنو تمیم کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، عمر بنو عدی کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، عثمان بنو امیہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، علی بنو قریش کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، ابو ہریرہ یمن کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، بلال حبشہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، سلمان فارس کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، صہیب روم کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، ارے چاند آسمان کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، جبریل امین سدرہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت، شان اولیاء اللہ، قاضی صاحب، قاضی صاحب۔ ساری کائنات مصطفیٰ کے دروازے پر، تو اس لیے تو سنی کہتے ہیں نا، آؤ چلو مصطفیٰ کے دروازے پر۔ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ سنی بولے، سنی بولے، سنی بولے، رات کی رات مسافر ہوں تیری بستی میں، شب کا تارا ہوں نظر آ کے چلا جاؤں گا، صرف سنی بولے۔ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، ہمیں پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکثیر نسخہ بتا دو، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، ماں بھائی نبیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ نگاہیں ذرا تم جمع کر تو دیکھو، بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی، بنا لو اسے اپنی آنکھوں کا سرما، عطا ہوگی دیدہ بینا تمہیں بھی نگاہوں میں اپنی لگا کر تو دیکھو۔ رحمت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں، ہر دکھ کا مداوع ہے مدینے کی گلی میں، اشاق کا مسکن ہے مدینے کی گلی میں، محبوب کا ڈیرا ہے مدینے کی گلی میں، پرکیف ہوائیں ہیں مدینے کی گلی میں، محمور فضائیں ہیں مدینے کی گلی میں، اللہ کی تجلی ہے مدینے کی گلی میں، مومن کو تسلی ہے مدینے کی گلی میں، سکسی کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں، فاروق کی عدالت ہے مدینے کی گلی میں، عثمان کی سخاوت ہے مدینے کی گلی میں، حیدر کی شجاعت ہے مدینے کی گلی میں، عائشہ کی اقامت ہے مدینے کی گلی میں، زہرا کی قدامت ہے مدینے کی گلی میں،
حسین کا بچپن ہے مدینے کی گلی. یہاں آیا تو مجھے وہ اشتہار پہ دیکھا, ساتھ لکھا ہوا ہے حمد و نعت کے ساتھ تذکرہ حسن و حسین. حضور کدھر سے توجہ حسین کا بچپن ہے مدینے. حسین کتنا پیارا ہے پیارے آقا, کتنا پیارا ہے پیارے آقا. منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں, توجہ رکھیے میری جان. خطبہ دے رہے ہیں پیارے آقا منبر پہ بیٹھ کے, صحابہ سامنے بیٹھے ہیں, صحابہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. کیا کہنے صحابہ, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتا اس وقت میں بڑی مشکل سے ادھر سے 2-3 توجہ کھینچتا ہوں, ادھر دیکھتا ہوں تو یہ کہیں جاتی ہے. کیا کہتے صحابہ, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. کیا کہنے صحابہ کے, صحابہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے, مصطفیٰ صحابہ کو دیکھ رہے تھے. میں آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. صحابہ کے کیا کہنے ہیں, کون صحابی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ لمبی چوڑی باتوں میں نہیں جاتا, 2 جملے عرض کرتا ہوں. کون کسی صحابی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہم کہاں سے لائیں وہ آنکھ جس آنکھ نے والضحیٰ کا مقابلہ دیکھا. ہم کہاں سے لائیں وہ آنکھ جس آنکھ میں علم نجعل لہ عینین کی نگاہیں دیکھی تھی. ہم کہاں سے لائیں وہ آنکھ جس آنکھ میں اس ماتھے سے نور نکلتا دیکھا. توجہ ہے نہیں ہے توجہ. آج مختلف بحثیں کرتے ہیں لوگ نور کی. سنو نور کیا چیز ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں میں اپنے حجرے میں سوت کاٹ رہی تھی. سوت میری نگاہیں نیچے ہیں کہیں دھاگا ٹوٹ نہ جائے, سوت ٹوٹ نہ جائے. نیچے بیٹھ کے سوت کاٹ رہی ہوں اور اسی حجرے کے کونے میں کھڑے ہو کر امام الانبیاء اپنا جوتا مبارک صاف کر رہے ہیں. حضور اپنا جوتا مبارک صاف کر رہے ہیں. اما فرماتی ہیں میری نگاہیں نیچی ہیں, یک میری آنکھوں میں روشنی پڑی, چونکا دینے والی. میں حیران ہو گئی کمرے میں اس وقت اچانک روشنی کیسے آ گئی. اما فرماتی ہیں میں نے چہرہ اوپر کیا کہ دیکھوں تو صحیح, تو دیکھا کہ پیارے آقا کے ماتھے پہ پسینہ تھا, ان پسینے کے قطروں سے نور جھلک رہا تھا. سنیے نور کی کیا بات کرتے ہیں. 2 صحابی بیٹھے ہیں حضور کی مجلس میں, 2 صحابی حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں. جیسے ابھی رات کافی بیت گئی, عشاء کی نماز پڑھی اور حضور کے پاس ہی بیٹھ گئے. اور صحابی بھی ہیں, تذکرے ہو رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, مسائل پوچھے جا رہے ہیں. کافی دیر کے بعد دونوں اٹھے اور جب باہر نکل کے دیکھا تو چاندنی راتیں نہیں تھی. جو ابتدائی راتیں ہوتی ہیں مہینے کی یا آخری راتیں, ان میں چاند دکھائی نہیں دیتا, کھوپ اندھیرا. دروازے تک گئے, پھر واپس آ گئے پیارے آقا کے پاس. مجھے پتا ہوتا تو میں فیڈر بھی لے کے آتا بیٹا. وہ صحابی دروازے تک گئے, پھر واپس پلٹ آئے. پوچھا گئے نہیں ہو, واپس آ گئے ہو. اس کیا یا رسول اللہ باہر خوب اندھیرا ہے, واپس پلٹ آئے, روشنی نہیں ہے. ان دونوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں, لاٹھی رکھنا سنت ہے. ان دونوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں, سوٹیاں تھیں, ڈنڈے تھے, لاٹھیاں تھیں. پیارے آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی. فرمایا ادھر لے کے آئے, ادھر لاٹھی. وہ صحابی نے لاٹھی آگے کی, پیارے آقا نے لاٹھی پکڑی اور اپنی نبوت کی انگلی اس لاٹھی کے کونے پہ رکھ دی. مزہ نہیں آیا. تھوڑی دیر کے بعد میں جب دیکھوں گا تو 7 سال کر رہے ہیں. پیارے آقا نے اپنی نبوت کی انگلی, شہادت والی انگلی
اس لاٹھی کے کونے پہ رکھ دی. توجہ, اس کونے پہ جو پیارے آقا نے کیا نور کے تذکرے کرتے ہو, کیا اس بیس میں جاتے ہو آقا نور ہے کیا ہے. جو آقا کو نور نہیں مانتا, میں بڑی ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں, جو آقا کو نور نہیں مانتا وہ مومن نہیں. وہ مومن نہیں. آقا کا اٹھنا نور, آقا کا بیٹھنا نور, آقا کا کھانا نور, آقا کا پینا نور, آقا کا چلنا نور, آقا کا اوڑھنا نور, آقا کی غمی نور, آقا کی خوشی نور, آقا کی ساری زندگی کو اللہ نے نور بنایا ہے. تو بجنا چاہیے تھا, باقی خاموش. میرے خیال میں نعروں کی ضرورت ہی نہیں. توجہ, پیارے آقا نے اپنی نبوت کی انگلی, اگر سبحان اللہ ویسے ہی آپ کا دل بولے نا سنی ہوئے تو کوئی بہت نعرہ ہی ہوگا. پیارے آقا نے اپنی نبوت کی انگلی اس لاٹھی کے کونے پہ رکھی. وہ لاٹھی کا کونا ایسے جگمگا اٹھا جیسے آپ کی ٹارچ موبائل کی بیٹری بنتی ہے. چلنے لگا, روشن ہو گیا. توجہ, انہوں نے یوں کو چھڑی پکڑی, لاٹھی پکڑی, اور دونوں صحابی جا رہے ہیں. ایک دو گلیاں جب انہوں نے ٹرن لے لیے, ایک کونے پہ آ کر ایک صحابی نے ادھر جانا تھا, دوسرے نے ادھر جانا تھا. اس جگہ پہ پہنچ کر ایک صحابی نے ادھر کو جانا تھا, دوسرے نے ادھر کو جانا تھا. وہاں پہنچ کے وہ دوسرا صحابی کہتا ہے یار لاٹھی تیرے پاس ہے جو روشن ہے, جس میں پیارے آقا نے انگلی رکھی, اور تو نے ادھر جانا ہے, میں نے ادھر جانا ہے. تو صحابی کہتا ہے پھر پریشانی کس کی ہے, تو ذرا اپنی لاٹھی قریب کرنا. اپنی لاٹھی ادھر اس کے قریب کرنا. وہ لاٹھی کا کونا جو روشن تھا, اس لاٹھی کو لگایا, وہ بھی جلنے لگی. اور یہی تو امت کا تسلسل ہے کہ فیض آ رہا ہے, فیض آ رہا ہے, تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہمارا علم مدینے سے آیا ہے. کیا نور کی بات کرتے ہو, کیا نور کی بات کرتے ہو. اللہ نے میرے آقا کو اتنا حسین بنایا ہے, اتنا پیارا. میں عرض کر رہا تھا, حضور منبر پہ جلوہ افروز ہے, سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں حضرت حسین کی بات کرنے چلا تھا کہ حسن حسین کتنے پیارے ہیں. پیارے آقا کو یوں سامنے صحابہ بیٹھے ہیں, اور صحابہ حضور کے چہرے اقدس کی زیارت کر رہے ہیں, خطبہ سن رہے ہیں. پیارے آقا صحابہ کو دیکھ رہے ہیں. خطبے کے دوران ہی پیارے آقا یکدم منبر سے اٹھے, نچلی سیڑھی پہ آئے, پھر واپس اوپر بیٹھے, پھر بیٹھ کے خطبہ جاری ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھے, نچلی سیڑھی پہ آئے, پھر واپس بیٹھے جا کے بیٹھ گئے. تیسری دفعہ پھر ایسے کیا. پیارے آقا اٹھے, نچلی سیڑھی پہ آئے, پھر واپس بیٹھ گئے. خطبہ مکمل ہو گیا. خطبے کے بعد صحابہ نے پوچھا, صحابہ کیونکہ حضور کو دیکھ رہے تھے, ادھر چہرہ تھا. صحابہ نے حضور سے پوچھا, یا رسول اللہ یہ آج کیا عمل کیا آپ نے خطبے کے دوران؟ تو پیارے آقا نے مسکرا کے فرمایا, میرے صحابہ تمہارا چہرہ ادھر تھا, تم ادھر دیکھ رہے تھے, اور میں منبر پہ بیٹھ کے تمہیں بھی دیکھ رہا تھا, اور سامنے مسجد سے باہر میں دیکھ رہا تھا حسین کھیل رہا تھا. حسین کھیل رہا تھا. کھیلتے کھیلتے جب حسین کا پاؤں لڑکھڑاتا, گرنے لگتا, میں اٹھ جاتا, منبر سے اٹھتے. اب دیکھیں یہ محبت کا کون سا معیار ہے. کیا فرماتے ہیں, حسین منی وانا حسین. آقا یہ بھی تو فرما سکتے تھے کسی صحابی کو کہ وہ جا کے دیکھ رہے ذرا حسین کو اٹھا لینا, لیکن آقا خود اٹھتے ہیں, نچلی سیڑھی پہ آتے ہیں. جب حسین سمجھ جاتا ہے, آقا پھر واپس آتے ہیں, پھر نیچے جاتے ہیں, پھر اوپر آتے ہیں, پھر نیچے جاتے ہیں, پھر اوپر آتے ہیں. آقا بتا رہے ہیں کہ ساری روح انسان, کائنات ہر مومن, کائنات ہر
से मोहब्बत करता है। यही वजह है ना कि एक मौके पर मौलाना उस्मान साहब मौके पर हजरत हुसैन 17 बरस के हैं, 17 बरस के जवान हैं। एक दूसरी बस्ती में हजरत अबू हुरैरा के साथ नमाज जनाजा पढ़ने के लिए गए। नमाज जनाजा पढ़ के वापस आए। दोपहर का वक्त, गर्मी, सूरज इधर गर्मी लग रही है, गर्दो गुबार पड़ी हुई है, थक के आके बैठे हजरत हुसैन 17 बरस के जवान, जवानी में कदम रख रहे हैं, 17 बरस के यूं आके थक के आके बैठे। हजरत अबू हुरैरा बूढ़े हैं, वो उठे और अपने कंधे से चादर मुबारक उतार कर हुसैन के जूते साफ करने लगे। हुसैन के जूते साफ करने लगे। हजरत हुसैन की चीख निकल गई, चीख मार के कहा, चचा अबू हुरैरा, आप उम्मत के इतने बड़े मुहद्दिस, 5000 से ज़ायद हदीसों के रावी, मेरे नाना मुस्तफा के सहाबी, मेरे बाबा अली के दोस्त, आपकी चादर मेरे जूतों पर क्यों ना करें? हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, हुसैन मुझे मना न कर, मैंने तेरे नाना से सुना है, तेरे नाना ने कहा था, मौला मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर, और जो हुसैन से मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत कर। हुसैन एक दिल नशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक कबानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन कासिम की कम नुमाई, हुसैन अस्कर की बेज़बानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन सहरा की बेकरानी, हुसैन दिल है, हुसैन जान है, हुसैन कुरान की जुबान है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन ज़हनों का आसमां है, उठा रहा है जो लाश अकबर, हुसैन बूढ़ा नहीं जमा है, हुसैन ईमान की जुस्तजू है, हुसैन यल्ला की आबरू है, हुसैन तन्हा था करबला में, हुसैन का जिक्र 400 है, फरात की नब्ज रुक गई है, हुसैन मसरूफ गुफ्तगू है, जहां गुलालों से भर गया है, हुसैन शायद लहू लहू है, सहाबा की अंजुमन से पूछो, हुसैन पैगंबर का हूबहू है। प्यारे आका के दरवाजे पर एक सहाबी मसला पूछने के लिए आया, दस्तक दी, हुजूर बाहर तशरीफ लाए, तो प्यारे आका ने अपने ऊपर चादर ओढ़ रखी है, कमली ओढ़ रखी है। वो सहाबी फरमाते हैं मैं मसला पूछना भूल गया, मैंने रज़ किया या रसूलल्लाह, असर के वक्त आप इतने मोटे नहीं थे, अभी बड़े मोटे दिखाई दे रहे हैं। तो वो सहाबी फरमाते हैं प्यारे आका ने अपने हाथ चादर के अंदर ही रखे, मुझे इशारे से कहा मेरे कंधे से चादर उतार। वो सहाबी फरमाते हैं मैंने चादर उतारी तो देखा दाहिनी बगल में हसन था, बाहिनी बगल में हुसैन था। उठाया हुआ है, इधर हुसैन को उठाया हुआ है, और फिर प्यारे आका ने सहाबी के सामने हसन का सर लिया, उसे सूंघा, हुसैन का सर लिया, उसे सूंघा, सूंघा। वो सहाबी फरमाते हैं मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह ये क्या? तो प्यारे आका ने फरमाया जब तुम्हें खुशबू की जरूरत होती है फूल सूंघते हो, जब मैं मोहम्मद को खुशबू की जरूरत होती है मैं हसन हुसैन को सूंघूंगा। वो आका हुसैन को सूंघ रहे हैं, तवज्जो है, वो आका हुसैन को सूंघ रहे हैं, वो आका कि जिनका पसीना, आका का पसीना आयशा अपने कपड़ों पर लगाकर मक्का की औरतों के पास जाती है ना, तो मक्का की औरतें पूछती हैं आयशा खुशबू कहाँ से मंगवाई? वो आका उन्हें जब खुशबू की जरूरत होती है तो वो हसन हुसैन को सूंघते हैं। लोगों यही वजह है कि सुन्नी हर उस चीज को अपना ईमान मानता है जिसकी निस्बत मुस्तफा से है, जिसकी निस्बत मुस्तफा से है। मैं इसीलिए अर्ज किया करता हूँ कि जिसकी निस्बत जो आका की महफिल में आ गया, अबू बकर आ गया, उमर आ गया, उस्मान आ गया, अली आ गया, मुआविया आ गया, अबू हुरैरा आ गया, हमारे ईमान का हिस्सा बन गया। जो आका के निगाह में आ गई, खदीजा आ गई, आयशा आ गई, हफ्सा आ गई, मैमूना आ गई, मारिया आ गई, सफिया आ गई, सौदा आ गई, जवेरिया आ गई, हबीबा आ गई, हमारा ईमान बन गई। आका के घर जो पैदा हो गई, ज़ैनब पैदा हो गई, रुकैया पैदा हो गई, कुलसूम पैदा हो गई, फातिमा पैदा हो गई, आका के जो बेटे आ गए, अब्दुल्ला आ गए, कासिम आ गए, इब्राहिम आ गए, आका के जो नवासे पैदा हो गए,
نسبت آقا سے ہوئی محفل میں آ کر خواہ آقا کے نگاہ میں آ کر خواہ آقا کے گھر میں پیدا ہو کر جس کی نسبت بھی مصطفیٰ سے ہو گئی وہ ہر چیز وہ ہر شخصیت وہ ہر ذات سنیوں کے ایمان کا حصہ بن گئی ملاقات باقی اگر میں سوچ بولا میری زبان سے نکلا جو دین اسلام سے اصل میں میری نگاہ پڑی ہے یکدم دیکھ پر یہ بچے بھی سمیں مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں دیکھ کو دیکھ رہے وہ جو ہے دوستوں جلدی جلدی ختم کر دوں آپ بھی گرم گرم بستروں میں پہنچ جائیں اللہ کرے جلدی اللہ آپ جو جہاں سے آیا ہے اللہ خیریت سے پہنچائے میں چلو ان کا حکم پورا کر دیتا ہوں حیا کے ماتھے کا تاج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی بدھی کے سر کا ہے تاج زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا شفیر شفر دی امی زہرا نبی کے گھر وچ ہے جمی زہرا مقام تیرے نکوڑ سن سے سنی ہی تیرے کمی زہرا پردے دیاں دے گجڑ والی جناب زینب دی امی زہرا رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی یہ لمبی زہرا یادی ملکہ بطول زہرا طہارت آندہ رسول زہرا حسن و حسین سے حبدار آندہ سلام کر لے قبول زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے تیرے شوہر سے جیڑا علی نو اپنا پیر نہیں مندا میں انہوں سنی نہیں مندا بول دے جیڑا علی نو اپنا پیر نہیں مندا میں انہوں سنی میں انہوں مومن بولو سارے بولو آقا کو بڑا پیار ہے آقا فرماتے ہیں حاضا اخی میرا بھائی بنو آمین میرے چچا کا بیٹا حاضا اسد اللہ فی ارضی رب کی دھرتی پہ رب کا شیر علی پیار ہے علی نو بوت و رابا علی نو لا جرابا میں جملہ چینج کرتا نو وہ دی وجہ ہے نا جنہ میرا ساتھ میں دیتا ہے انہوں کی ضرورت انہوں نے تذکرہ کرا وہ بلدہ مظاہرہ کرا انہوں کی لوڑی علی نو بوت رابا علی نو لا جوابا علی لنا حبر کنا سنی سوابا علی نو بوت رابا علی نو لا جوابا علی لنا حبر کنا سنی سوابا علی میار جلد علی شیر خدا دا ہے علی دی علام مریضان لئی شفا دی ہے علی دستار ولیاں دی علی کردار نبیاں دا علی مومن دا رہبر ہے علی پرچار نبیاں دا علی 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 دشمن دے کھوڑے میں تے سکتے لگاما کو کدے دو دخنی سڑ سکتا علی دا ہر غلام علی دشمن دے کھوڑے میں تے سکتے لگاما کو کدے دو دخنی سڑ سکتا علی دا ہر غلام کو علی علیاں دو مولا ہے ولی مولا نو آکھو علی سائیں گل سلزا کلی مولا نو آکھو علی نو پیر جے من گائیں علی نو پیر جے من گائیں تو شکوے چھوڑ یاراں دے قصیدے کھل کے پڑیا کر صدا چکا دے سارے خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے آلہ ہے جس کی شان وہ دی شان علی ہے آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا ہجرت کی رات ان کو بھی بستر پہ لٹایا کتنا عظیم دیکھ لو ایمان علی ہے تو پھر کہنے دینا قاضی کو ہے پیر ہمارا علی علی ہے روشن چارا علی علی ہے جیسے پیارا علی علی خیبر کو اکھاڑا علی علی توحید کلائی علی علی توحید سکھائی علی علی آقا کا سپاہی علی علی صدیق کا بھائی علی علی فاروق کا بھائی علی علی عثمان کا بھائی علی علی زہرا کا شوہر علی علی
کھولے پھر موتی رولے من کن تو مولا ہے کیسا اسلام میری زبان سے نکلا جو دین اسلام سے ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو کیا رب سے معافی کا طلبگار اور ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو آپ میں سے کسی کے دل پہ سخت صدرا تو آپ سے معافی کا طلبگار آخر دعوانا الحمدللہ بہت ہو گیا میں خود بہت تھکا ہوا تھا ویسے تو عبدالباسط صاحب یہ بھی اسلام آباد سے ہی آئے لیکن یہ بھی جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں اور میں بڑھاپے میں قدم رکھ رہے ہیں فرق ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم اجد الاسلام والمسلمین اللهم انصر الاسلام والمسلمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم اغفر واسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی اللهم اجرنا من النار رب انی مغلوب فانتصر یا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما غلطیوں کو درگزر فرما یا اللہ جو غلطیاں جان بوجھ کر کی یا جو غلطیاں غلطی سے ہو گئی اللہ سب پہ اپنی رحمت کی قلم پھیر دے یا اللہ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن کرے محبوب کی امت سے ہیں حق پرستوں کی گردوں نے دلجوئی نہیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں اللہ ہمارے نامہ اعمال میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تیرے سامنے پیش کر سکے محض اپنے فضل و رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ اس میں سے جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھے ہوئے ہیں ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرما نبی کے قدموں میں موت نصیب فرما یا اللہ اس میں سے جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھے ہوئے ہیں ہم سب کی جائز دلی تمناؤں کو پورا فرما بیماروں کو شفا نصیب فرما مقروضوں کو قرض سے عطا فرما پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اپنا اپنے پیارے رسول کا والدین کا سچا مطیع اور فرزنددار بنا یا اللہ اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود بنا دے یا اللہ سانحہ پشاور میں جتنے معصوم طالب علم ذبح ہوئے جتنے معصوم جانے گئے ہیں یا اللہ ان سب کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما اللہ ان کا صبر جمیل عطا فرما اور ان میں سے جو بالغ تھے بڑے جوان لڑکے تھے یا اللہ ان کی مغفرت فرما اور اس محفل کا انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ اس محفل کا جو ثواب ہے ہم سانحہ پشاور کے جتنے بھی وہ افر شہداء ہیں ان کی روح کو اللہ پہنچائے آپ نے جتنا بھی سبحان اللہ کہا اللہ نے جو ہمیں اجر دیا ہم یہ ان کی روح کو پہنچا رہے ہیں اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اللہ ان کے لواحقین کو والدین کو اللہ صبر جمیل عطا فرما اللہ ان کے جو زخم ہیں ان پہ خود اپنی رحمت سے اللہ تم مرحم رکھ دے یا اللہ اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو ہدایت اگر نہیں ہے ان کی قسمت میں تو یا اللہ انہیں نیست و نابود بنا دے یا اللہ اسلام پاکستان اور جہاں جہاں دنیا کے جس خطے میں مسلمان بستا ہے جس ملک میں جس کونے میں مسلمان بستا ہے یا اللہ مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر قرآن و سنت کے پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جتنے ادارے جتنی تنظیمیں جتنی مساجد جتنے افراد دین کا کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کے اندر اخلاص کی دولت پیدا فرما ہر ایک کی ہر کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یہ جن لوگوں نے محبت سے اس پروگرام کا انتظام کیا خرچ کیا آپ رات دور دراز کا سفر کر کے تشریف لائے اللہ ہر ایک کی ہر کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ آنے والوں کو قدم قدم پر نیکیوں سے مالا مال فرما یا اللہ اس میں جتنے حضرات یہاں پر موجود ہیں جن کے عزیز و اقارب رشتہ دار والدین ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما میرے والدین بھی دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ